السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی میکس انفو. تو فائنلی آئی ایم گوئنگ ٹو ریکارڈ مائی سیکنڈ انٹرویو اینڈ ود مائی فیوریٹ پرسن مسٹر اقبال صلاح الدین صاحب، جو کہ علامہ اقبال کے گرینڈ سن ہیں اور ہی از ون آف دا فائنسٹ پرسن ہو کین ٹاک آن فلاسفیز آف اقبال اینڈ آل دا تھنگس ریلیٹڈ ٹو اقبال. تو فائنلی میں اور میری ٹیم ڈیجی میکس انفو کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں مسٹر اقبال صلاح الدین صاحب کا انٹرویو، اینڈ وی آر ریکارڈنگ دس انٹرویو ایٹ دا بستان اقبال، اینڈ دس از دا فائنل اینڈ دا اونلی انسٹیٹیوشن جو آپ کو اقبال کی فلاسفیز کے ریئل میننگ اینڈ واٹ واز دا ایکچوئل ڈریم آف اقبال، واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سی ان پاکستان، یہ واحد ادارہ ہے جو آپ تک یہ ساری بالکل حقیقت پہ مبنی جو معلومات ہے پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے جو اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، اقبال کے افکار سے آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس محرومی کے دور سے نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور اس ادارے کا رخ کریں اور اپنے ہیروز کو اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ہسٹری سے واقفیت رکھیں، کیونکہ جو قومیں اپنی ہسٹری بھول جاتی ہیں ان کا کہیں بھی دنیا میں نام و نشان نہیں رہتا. تو فائنلی آج میرے ساتھ موجود ہیں اقبال صلاح الدین صاحب. پہلے تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے اقبال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت ہمیں بالکل تنگ نہیں کیا. میرے ایک بار کہنے پہ ہی سر الاؤڈ اس ٹو گیو ہز پریشیس ٹائم. تو آئیے بات کرتے ہیں اقبال صلاح الدین صاحب سے. سر، ہاؤ پریسائزلی دا فلاسفی آف سیلف ہوڈ کوڈ بی ایکسپلینڈ؟ فلاسفی، اب دیکھیں علماء کا جو مرکزی نقطہ ہے ان کے فلسفے کا وہ خودی ہی ہے، اور ان کی ساری جو فکر ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کو اسی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خودی کا فلسفہ ان کے اندر کیوں پیدا ہوا، اور اس کے لیے آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی شاعر یا مفکر کو آپ ان کے حالات سے جن میں وہ پیدا ہوئے، اس میں زندگی گزاری، ان سے منقطع کر آپ کی بات کو، ان کی فکر کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس میں دیکھیں کہ جس دور میں وہ پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کا زوال کا سب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوسٹ لیول تھا ان کے زوال کا. ایک انسلیوڈ نیشن تھے، پاور ان کے ہاتھ سے چھینی جا چکی تھی، اکنامکلی معاشی طور پر ان کے بہت برے حالات تھے، سوشلی بھی جو تھے وہ ہندو ان سے ایک برتری رکھتے تھے اس ماحول کے اندر. اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو ایک جس میں وہ کہنا چاہیے کہ آپ کی یا ہمارے مسلمان قوم کے اندر ایک بے یقینی، نا امیدی، ایک لو سیلف اسٹیم، اور یہ ساری کیفیات ان کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہوئی تھی. تو مثلا جس طرح وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے تھے نا کہ ایک مسلمان ایک مردہ قوم تھے، تو اس مردہ قوم کو خودی کی روح سے اس کو کے اندر وہ پھر جو ہے وہ زندگی وہ پیدا کی جا سکتی تھی. یعنی کہ مردہ دل کو کس طریقے سے اس کے اندر وہ بیداری اور وہ جذبہ اور وہ کیفیت پیدا کرنی ہے، تو وہ خودی کا فلسفہ اسی بنیاد کے اوپر علامہ نے اس کو جو ہے وہ پیش کیا. اس کا مقصد یہی تھا، ایک مردہ قوم کو کس طرح دوبارہ اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے. سر، اقبال کے خیال میں مومن کون ہے، یا اقبال نے ایک مومن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے؟ تو سر، مومن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ مومن کو آپ یہ دیکھیں، ایک علامہ کا جو تصور ہے مرد کامل کا، اگر آپ اس کو آپ سمجھیں تو آپ کو اس کے اندر ایکسپلین کافی حد تک وہ کرتے ہیں. یعنی کہ علامہ کی نظر میں مرد کامل وہ ہے جس نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کیا، اور اس کی وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، تخلق با اخلاق اللہ، کے کریٹ ان یور سیلف دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. دیکھیں، جو خودی کا فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی خودی ہے، اور خدا بھی ایک اس کی بھی ایک خودی، لیکن خدا کی خودی جو ہے وہ سب سے بلند ترین اور لامتناہی خودی. تو ہماری جو خودیاں ہیں انسانوں کی، وہ اس سے دوری کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی ہیں. ہماری شخصیت جو ہے اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اس
کمزوری کو یا اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے وہی شخص کے اندر اس کی شخصیت ہے، اس کی خود ہی مضبوط ہوگی جو خدا کے نزدیک تر ہوگا. یہ خودی کے جو سارا یہ فلسفہ ہے یہ آپ کو اسی چیز یعنی کہ اسرار خودی کے اندر وہ آپ کو یہی طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے اندر اگر آپ وہ عمل اختیار کریں تو آپ کس طریقے سے خدا کے نزدیک ہو کر آپ ایک اعلیٰ انسان جو جتنا خدا کے نزدیک ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آپ اس کو مومن کہہ سکتے ہیں. سر اقبال نے فلسفہ خودی کو لا الہ الا اللہ سے بہت ہی خوبصورتی سے منسلک کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خودی کی بنیاد توحید پر استوار ہے. سر اس کو ہاؤ وڈ یو ایلیبوریٹ؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے خطاب جاوید. تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں سے لا الہ کہنا تو سیکھ لیا اور تم نے اپنی ماں سے وہ دولت حاصل کی جو کہ نہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی دولت تم نے اس سے سیکھی، اس کو بولنا تم نے سیکھا. اب یہ ساری کی ساری نظم ہے یہ آپ کو توحید سکھاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی سوز میں توحید کی آگ میں جلنا کس طرح ہے وہ تم میری نظر سے حاصل کرو. وہ میں تم کو سکھاؤں گا کہ یہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے یہ آپ کی پرسنالٹی کو توحید کے اوپر جو ایمان ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو کس طرح شیپ کرتی ہے. ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری توحید کا کانسیپٹ صرف اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ توحید کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی خدا. یعنی کہ سر صرف یہ پڑھ کر ہی ہم تمام فرائض پورے کر دیتے ہیں. تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک وربل یا انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس آف توحید tantamounts to nothing in Islam. اگر آپ کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، پرٹیننٹ چیز جو ہے سر امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے آپ. تو اگر آپ نے وہ عمل نہ کیا اور صرف آپ کا زبانی اقرار ہے تو اس کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو اصل تو وہی مرحلہ ہے نا کہ آپ اگر لیٹ سے کہ خدا پر آپ کا یقین ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کے اندر وہ غیرت کی صلاحیت پیدا ہو کہ میں تو خدا سے مانگتا ہوں، میں کسی اور کے آگے جھک ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جب آپ میں وہ غیرت پیدا ہوتی ہے تو پھر جو غیرت مند انسان ہے وہ حرام نہیں کبھی کھائے گا، وہ حلال کھائے گا. سر ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آتے نا. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو ابھی بھی بیان کر رہا ہوں یہ علامہ نے ان کی پوری ایک اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک فہرست آپ کو دی ہے کہ یہ کرنے سے اگر آپ کریں گے تو توحید پر عمل کر رہے ہیں ورنہ نہیں. اور دوسری جو بات وہ بیان کرتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف اور توہم پرستی جس کو آپ سپرسٹیشن کہتے ہیں، جب تک یہ دو چیزیں آپ کے دل دماغ آپ کے روح سے ختم نہیں ہوں گی تب تک توحید آپ کے اندر جڑ نہیں پکڑ سکتی. سر مسلمان اتنی سالڈ روٹس رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو سر عملاً اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا کوئی ایسا خاص کردار نہیں رہا. سر آئی تھنک کس چیز کے اندر سر مطلب غلامی کا دور بہت دیکھا ہے مسلمانوں نے، لیکن سر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہونے کے باوجود بھی اور اس کے بعد بھی سر ہمارے جتنے بھی حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جتنے بھی اس طرح کے جو ہمارے سر ریئل ہیروز ہیں ہمارے، ایک بہت ہی سر ان کی ایک ڈسکسیبل ان کی لائف رہی ہے. جس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے ورک کیا، ہیومینٹی کے لیے کام کیا، سر جو بھی تھا اٹ واز آل بائی دا ول آف اللہ آلمائٹی. لیکن سر ہم لوگوں نے یعنی کہ ایز بینگ اے مسلم سر میں یہ سوال کروں گی ہم ان سے ویسے سب کچھ کیوں نہیں اڈیپٹ کر پائے جیسے اڈیپٹ کرنے کا حق تھا؟ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں سر؟ آپ اپنی کنوکشن کے اندر، فیتھ میں اور اپنے عمل میں لیک کر رہے ہیں. مطلب دعویٰ کرنے کی حد تک تو ہم وہ کرتے ہیں ہر چیز، لیکن جب عمل آتا ہے ادھر نہیں کرتے. علامہ کا ایک شعر ہے کہ چوب گویم کے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں
کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو نبھانا کتنا مشکل کام ہے. کہنا آسان ہے, جب آپ عمل کرنے کی طرف آپ آئیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. وہ اور خود ہی تو ڈیولپ ہی تب ہوتی ہے جب آپ مشکلات کو اوور کم کرتے ہیں. آپ کی شخصیت میں کیوں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, کردار میں کیوں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, جب آپ کسی برائی کو یا کوئی برے عمل سے آپ اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں. آپ میں وہ صلاحیت ہوتی ہے, آپ کے شخصیت میں وہ قوت ہوتی ہے کہ آپ اس کو برائی کو ریزسٹ کرتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے, اس نے وہ غلط کام نہیں کیا, اس نے رشوت نہیں لی, اس نے قوم کو نہیں بیچا. اسی وجہ سے ہم اس کا کردار ایسیس کرتے ہیں نا. ادروائز تو ہمارے پاس کوئی اور معیار تو نہیں ہے. ہم کبھی بھی ایسے بندے کو نہیں کہہ سکیں گے کہ بھی یہ اس کا بڑا اچھا کردار ہے جو کہ ہر چیز ہی غلط کرتا جائے اور وہ کلیم کرے کہ اس کا کردار بھی بہت اچھا. تو یہ نہیں. سر مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ دعوے کرنے میں تو مہارت رکھتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے, عمل درآمد ہونے کی باری آتی ہے, تو وہاں پر سر ہم زیرو, ایز اے نیشن بھی اور ایز اے مسلم بھی. دیکھیں نا, وہ یہ ایک آپ سے میں بیان کر رہا تھا کن وجوہات سے خودی کا فلسفہ, جو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مسلمان جو تھے وہ اپنی قوت عمل کھو بیٹھے تھے. اور وہ قوت عمل آپ وہ کھو بیٹھتے ہیں جب آپ تقدیر پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ علامہ تو یہ جو مطلب کہ یہ تقدیر جو لکھی گئی ہے تو اسی طرح ہوگی, پھر آپ کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تو آپ کو گھر بیٹھے سارا کچھ آپ کو مل جانا چاہیے. سر موجودہ دور کا جو نوجوان ہے اسے ہر طرح سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تقدیر اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے, جو اللہ نے لکھ دی ہے وہی ہو کر رہے گا. لیکن سر اقبال جو ہیں وہ نوجوان کو اپنی سوچ سے, اپنے عمل سے کچھ نہ کچھ کریٹ کرنے کی, یعنی کہ ایک چیز کے جستجو میں نکلنے کا درس دیتے ہیں. تو سر ان دونوں باتوں میں ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر رہ گیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا بقول اقبال کے, اور انہوں نے اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں اس بات کو بیان بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو پریزنٹ ہمارا تقدیر پرستی کا یا بلیف ان فیٹلزم, ہمارا یہ جو نظریہ ہے یہ ڈیولپ کب ہوا ہے؟ یہ ڈیولپ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد, کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا سانحہ تھا کہ وہ آل رسول کو کی مطلب 25-30 بندے ان کے خاندان کے جو تھے وہ شہید کر دیے گئے. تو جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے پاس ان کو جو چارہ نظر آیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا, تو انہوں نے جو تھی اس قسم کی یہ قرآن کی تعویل اس طرح کرنی شروع کر دی کہ جس سے انہوں نے لوگوں میں یہ تاثر وہ پیدا کیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ خدا کے حکم سے ہوا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو وہ بری الزما کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو اس کے اندر اس سے پہلے تو اس قسم کا جب تک رسول اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور یہ خلفائے راشدین تو یہ تقدیر کا ایسا کانسیپٹ تو نہیں تھا, یعنی کہ سر یکسر ہی سب بدل گیا. اس میں ایک علامہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ اب ایسا وہ آپ کے اندر وہ امبیڈ ہوا ہے کہ 1400 سال میں نہیں آپ سے وہ نکل پا رہا. آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ بچی کو پسند نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو منحوس آ گئی ہے یا پتہ نہیں بدقسمتی ہوتی ہے بچی کی, تو وہ کہتے ہیں کیوں تمہارے لیے تو اللہ نے یہ لکھ دیا. مطلب اس قسم کا ہر معاملہ ہی ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں. ہاں, ہر معاملہ جو یہ علامہ کو ایک بڑا اچھا وہ مصرع بھی ہے کہ فارغ ہوا عمل سے مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ. تو مطلب کہ آسان ترین کام ہے نا کہ آپ میں جو چیز کرنے کی ہمت نہیں ہے, جو کو کرنی چاہیے, آپ کو ہمت تو کرنی چاہیے, آپ کے اندر سٹرگل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی سر ہم سمارٹ اسکیپ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اوپر نظر ثانی کو کرنے کو تیار ہیں ہی نہیں. وہ ایک علامہ کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نشود نصیب جانت کے دمی قرار گیرت تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادا. کہ اللہ کرے کہ نوجوان کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تمہیں ایک لمحے کی بھی جو ہے وہ سکون نصیب نہ کرے تاکہ تم کو پتہ لگے کہ زندگی کی تب و تاب یعنی کہ سٹرگلز آف لائف کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح نپٹا جاتا ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تب بھی تھا اور اب بھی آپ کے اندر ہے. ایز اپنی ینگ جنریشن کو آپ کو دیکھ لیں بالکل سر کہ ان کے اندر شارٹ کٹ کا جو ہے وہ بھرا ہوئی ہے. مطلب جو چیز بھی حاصل کر لیں, مال دولت اسٹیٹس جو کچھ بھی حاصل کریں بس شارٹ کٹ سے حاصل کریں. اور سر جو شارٹ کٹ نہیں بھی چاہتے ہیں کچھ ریشیو ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح کی ہو سکتی ہے, اور سر جو نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایم لیس ہیں, لائک دے ہیو نو پلانس فار دیئر لائف. ہاں وہ بھی. تو یہ ساری صورتحال تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ مایوسی سے ہمکنار ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اپنے ملک میں اگر آپ وہ دیکھیں, اگر آپ کو وہ لیک آف اپرچونٹی نظر آئے گی یا وہ ملے گی نہیں آپ. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ جابس کی کیا حالت ہے, یا کوئی گورنمنٹ جاب میں آپ جائیں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں یا کوئی اپنا کوئی کام کرنے, لیکن ہر کوئی جو آپ کی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت باہر جا چکے ہیں اور جانے کی تیاری میں ہیں اس وقت. سر ہم نے ہمیشہ ویسٹ کو کرٹیسائز ہی کرتے رہے. ہم نے جب سے, سر میں اپنی بات کروں گی باقیوں کی نہیں, جب سے آنکھ کھولی ہم یہی سنتے ہیں جی مغربی طرز زندگی, مغربی طرز زندگی. لیکن سر اگر ہم کمپیئر کریں تو سر ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ مغربی طرز زندگی سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. یہ آپ بھی سر جانتے ہیں بات, اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے. سر وہ کیوں انسپائرڈ ہیں اپنی اتنی سالڈ روٹس ہونے کے باوجود, یا یہ وجہ ہے کہ انہیں اسلام کی جو اصل ٹیچنگز ہیں ان کے ساتھ ویسے نہیں بالکل متعارف کرایا گیا, یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو دیکھیں بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جس قسم کا بھی اسلام کی آپ نوجوانوں کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن رہتا ہے. جی سر بالکل. تو وہ جس قسم کا ان کو تعلیم دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے وہ ان کو اپنے قرآن اور مذہب کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو ریلیٹ نہیں کر سکتی ان کی جو دینی تعلیم یا جس قسم کے بھی آپ کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے.